إن الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک ملک الملوک جس نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ اور اہل بیت ایسے چنے کہ جن کا تعارف اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. فضیلت الشیخ ابراہیم بٹی حفظہ اللہ تعالی و شفاہ اللہ شفاء کاملا عاجلا، انہوں نے بڑے جامع انداز سے سمندر میں سے صحابہ کی جماعت میں سے چند ایک کا آپ کو مثال پیش کر کے بتایا کہ وہ کیسے تھے. میں آپ کے سامنے جناب جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جن کے والد گرامی کون ہیں؟ سیدنا محمد باقر رحمت اللہ علیہ. محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی سیدنا علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ. علی زین العابدین کے والد گرامی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خوب جانتے ہیں. یہ ان کے ددیال ہیں، اور ان کے ننیال کون ہیں؟ ان کی والدہ ماجدہ سیدنا جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. جعفر صادق کی والدہ ہیں ام فروا. کیا نام؟ ام فروا. یہ بیٹی ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو یہ پڑ پوتی ہے ابو بکر صدیق کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم کی بیٹی ام فروا. دیکھیں اچھے لوگ اچھے خاندانوں میں شادی کرتے ہیں، کیا بہترین چناؤ ہے. اور ان کی نانی ام فروا کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کون ہے؟ سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند عبد الرحمن کی بیٹی اسماء، یہ نانی ہے سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی. جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے جہاں علی، حسین، علی زین العابدین، محمد باقر کے فرزند ہونے کا شرف حاصل ہے، وہاں میں یہ بات بھی میرے لیے باعث افتخار ہے کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دفعہ جنا۔ یہ عظیم امام، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے جو رافضی ہے۔ کون ہے؟ رافضی۔ ایک ہے شیعہ۔ شیعہ وہ ہے جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان سے افضل سمجھتے ہیں، بس آگے کوئی گند، رجعت، قرآن کی تبدیل، تغیر، تکفیر صحابہ نہیں، قطعاً نہیں، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان سے افضل ہے۔ اور غالی شیعہ کون ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر سے بھی افضل ہے، اس کو غالی کہا جاتا ہے۔ لیکن رافضیت یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کتاب ہے، مناظرہ للامام جعفر ابن محمد الصادق رضی اللہ عنہما فی تفضیل بین علی و ابی بکر رضی اللہ عنہما، مخطوط ہے جو پہلی دفعہ طبع ہوئی ہے۔ اب ان کے پاس رافضی آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سیدنا جعفر صادق جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ فقال الرجل یا ابن رسول اللہ من خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہیں؟ فقال جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جعفر صادق فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق ہی ہے۔ قال، کہنے لگا مل حجہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آج بھی ہم دلیل پر آئیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، فہم صحابہ، فہم تابعین، تو واللہ آج بھی ہمارے اندر کبھی کوئی اختلاف پیدا ہی نہ ہو۔ اب یہ رافضی کیا کہتے ہیں؟ مل حجہ فی ذالک، مجھے دلیل بتائیے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ قولہ عز وجل الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر لوگوں تم کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی جگہ میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تنہا چھوڑنا چاہو، مدد نہ کرو، اس کے لیے کھڑے نہ ہو، کتاب اللہ کی تعلیم، سنت رسول اللہ کی تعلیم، منہج صحابہ اور تابعین اور اہل بیت کو تم ترک کرو گے تو نہ اللہ کو کوئی نقصان ہے، نہ رسول اللہ کو کوئی نقصان ہے۔ کیوں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت مدد کی تھی جب انہیں کافروں نے ملک بدر کیا، اور یہ 2 میں سے دوسرے تھے، دونوں غار میں تھے، اور اپنے خاص ساتھی سے کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ساتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، انہوں نے تسلی دی، اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکے۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 40 کا ذرا گھروں میں جا کر تفسیر اٹھا کر مطالعہ کیجئے۔ سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَنْ يَكُونُ أَفْضَلَ
من اثنین اللہ ثالثہما، خود ذرا سوچ کے بتاؤ، جو دو ہوں تیسرا ان میں اللہ ہو، کیا ان سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی افضل ہو سکتا ہے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ قال الرافضی فإن علی بن ابی طالب علیہ السلام بات علی فراش رسول اللہ غیر جزع ولا فزع۔ آپ دیکھیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے تھے، رات گزاری تھی، نہ انہوں نے جزع فزع کیا، نہ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ فقال له جعفر وكذلك ابو بکر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع۔ ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کون سا انہوں نے جزع فزع کیا؟ قال له الرجل، وہ رافضی کہنے لگا فإن اللہ تعالی یقول بخلاف ما تقول، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ تعالی ہمیں اشارہ دے رہا ہے نا قرآن میں، وہ آپ کی بات کے خلاف ہے۔ جعفر صادق کہنے لگا وما قال، وہ اشارہ تو نے کیا سمجھا؟ کہنے لگا قال اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آیت سے جو میں نے اشارہ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر نے جزع فزع کیا تھا، رویا تھا، گڑ گڑایا تھا، شور کیا تھا نعوذ باللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فلم یکن ذلک الخوف جزع، یہ جو خوف تھا ابو بکر پہ، اس سے جزع فزع پیدا نہیں ہوا۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اشارے جو تو نے سمجھا یہ تیری کج ذہنی اور ذہن کے اندر فطور اور جو ہے گندگی ہونے کی دلیل ہے۔ لأن الحزن غیر الجزع والفزع، حزن کا پیدا ہونا یہ جزع فزع نہیں ہوتا۔ کان حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدان بدین اللہ، ابو بکر کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قتل نہ ہو جائیں اور اللہ کا دین روئے زمین سے مٹ نہ جائے۔ فکان حزن علی، فکان حزن علی دین اللہ، یہ غم اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے انہیں غم لاحق ہو گئی۔ وعلی نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم تھا۔ ولم یکن حزنہ علی نفسی، اپنی ذات پر کوئی غم پریشانی نہ تھی۔ کیف وقد السعته اکثر من 100 حریش، ان کو 100 سے زیادہ ان کو جو ہے سام یا بچھو نے کاٹا۔ فما قال حس ولا ناف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں ہے، اور ابو بکر کو خطرہ ہوا اگر میرے منہ سے اف تک نکل گیا تو اللہ کے نبی بے آرام ہو جائیں گے، اس وجہ سے وہ خاموش رہے۔ رافضی کہنے لگا فإن اللہ تعالی قال، اللہ تعالی نے سیدنا علی کی فضیلت میں فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست صرف اللہ تعالی ہیں اور رسول اللہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع سجود کے حالت میں ہوتے ہیں۔ رافضی کہنے لگا نزل فی علی بن ابی طالب حین تصدق بخاتمہ، یہ آیت علی بن ابی طالب کے بارے میں اتری تھی جب انہوں نے اپنی انگوٹھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی، وہو راکع، اور وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلها فی وفی اہل بیتی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ صفات، یہ طور طریقے مجھ میں اور میرے اہل بیت میں رکھی۔ فقال له جعفر الآیۃ التي قبلها في السورہ اعظم منها، آپ نے جو کہا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے ذرا پہلی آیت اسی سورت کی پڑھیے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ فرمایا ایمان والو، اگر
تم نے اللہ کے دین سے ارتداد کی راہ اختیار کی تو پھر اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اللہ تمہیں بدل کے ایسی قوموں کو لے کر آئے گا جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اور اے رافضی سن، کان الارتداد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کے وفات کے بعد لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ ارتدت العرب بعد رسول اللہ واجتمع الکفار بنہاون، کافر سارے نہاون میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا الرجل الذي ينتصرون به يعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، جس آدمی کی وجہ سے ہم ان کی مدد کرتے تھے وہ تھے محمد رسول اللہ، آپ فوت ہو گئے۔ حتی قال عمر رضی اللہ عنہ اقبل منهم الصلاة ودع لهم الزکاة، ابو بکر آپ ان سے جہاد مت کیجئے، ان سے نماز یہ پڑھتے ہیں قبول فرما لیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ فقال لو منعون عقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم، ابو بکر صدیق ڈٹ گئے، فرمایا کہ زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، خالی رسی جو باندھ کے جانور کو باندھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں وہ دیتے تھے، آج اگر وہ نہیں دیں گے میں اس پر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنُّ وَالْإِنسِ لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، سنو سارے اہل مدینہ مجھے چھوڑ جائیں، سارے جو ہے اہل عرب اہل اسلام، حتیٰ کہ پتھر اور درخت ہر چیز یہ اکٹھے ہو جائیں میرے خلاف، میں اکیلا رہ جاؤں تو جب تک ابو بکر کی جان میں جان ہے میں ان سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ وَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَفْضَلَ لِأَبِي بکر، اور اس آیت نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کتنی اجاگر کر دی۔ قال له الرافضی فإن اللہ تعالی قال، رافضی کہنے لگا سیدنا علی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کے راہ میں راتوں کو دنوں کو چھپا کر ظاہراً خرچ کرتے ہیں۔ نظر سے علی علیہ السلام، یہ آیت بھی تو علی علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے نا۔ کان معہ 4 دنانیر فانفق دینارا باللیل، انہوں نے رات کو 1 دینار خرچ کر دیا تھا 4 میں سے، ودینارا بالنہار، دن کو 1 دینار، ودینارا سرا، ایک چھپا کے، ودینارا علانیہ، اور ایک کھلم کھلا۔ تو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، دیکھیے ایک دعوت ہے، مناظرہ ہے، آج بھی آپ مناظرے دیکھتے ہوں گے، دعوت دیتے ہوں گے، لیکن جعفر صادق نے ہمیں مناظرے کا ڈھنگ بھی بتایا، دعوت کا طریقہ بھی سمجھایا۔ آیات سے باہر نہیں جاؤ، رسول اللہ کے فرامین سے باہر نہیں جاؤ، کسی کی ذات پر طعن و تشنیع نہیں کرو۔ اور آج بڑی ضرورت ہے میں اور آپ ایک منہج کو سمجھ لیں، جتنے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، کوئی فرقہ، کوئی پارٹی، کوئی جماعت ہو، نہ تکفیر کرو، نہ تنفیر کرو، نہ تفجیر کرو۔ کرو کیا؟ تعلیم کرو، تفہیم کرو اور تکریم کرو۔ آپ قرآن اور حدیث منہج صحابہ اہل بیت پر ڈٹ جائیے اور اگلے کو وہ منہج جا کر دکھائیے، سمجھائیے اور بتائیے، تکفیر نہ کیجیے، تنفیر نہ کیجیے۔ اور یہ جو مار دھاڑ کے بازار گرم کر کے اسلام کو بدنام کرنے کا بہترین ذریعہ ہم لوگ بن گئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اس کو چھوڑیے، اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ جعفر صادق کہتے ہیں اگر آپ نے یہ آیت سیدنا علی کے بارے میں پڑھی ہے تو سنیے، لأبی بکر رضی اللہ عنہ افضل من هذه فی القرآن، قرآن بھرا پڑا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں۔ قال اللہ تعالی واللیل اذا یغشی، قسم اللہ قسم کھا رہا ہے، والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ یہ ساری آیتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ فسنيسره لليسرى، یہ بھی ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے۔ وسيجنبها الاتقى، یہ بھی ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے۔ الذي يؤتي ماله يتزكى، یہ بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ یہ ساری صفات بڑی
احسن صفات ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ انفق مالہ علی رسول اللہ 40,000، 40,000 جو کچھ ان کی جمع پونجی تھی سب اللہ کے نبی علیہ السلام پہ خرچ فرمایا۔ حتی تجلل بالعبا، اپنے لیے کپڑے تک بھی نہیں چھوڑے، صرف ایک عبا پہن کر نکل آئے۔ فہبط جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ فقال اللہ العلی الاعلی، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یقرئک السلام، جبریل کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلام کریں ابو بکر۔ ویقول اقرأ علی ابی بکر منی السلام، پیارے پیغمبر آپ کو بھی اللہ کا سلام، ابو بکر کو بھی میرا سلام پہنچا دیں۔ وقل لہ اراض انت عنی فی فقرک ھذا، ابو بکر فقر کا یہ عالم ہے، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ام ساخط یا ناراض ہیں؟ فقال اسخط علی ربی عز وجل، جعفر صادق کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ کیا میں اللہ سے ناراض ہو جاؤں گا؟ انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واللیل نازل کر کے بتا دیا وَوَعَدَهُ اللَّهُ أَن يُرْضِيَ، اللہ نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے اللہ آپ کو بھی راضی کرے گا۔ اندازہ کریں کہ یہ انداز مناظرہ اور یہ انداز دعوت، نتیجہ کیا نکلا کہ سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سن لے اے رافضی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا اور اول من انفق مالہ علی رسول اللہ، اپنا مال سب سے پہلا خرچنے والا اللہ کے رسول پر ابو بکر تھے۔ اول من قاتل، اول من جاہد، وقد جاء المشرکون فضربوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی دمی، مشرکوں نے اللہ کے نبی کو اتنا مارا آپ علیہ السلام خون آلودہ ہو گئے۔ وبلغ ابا بکر الخبر فاقبل یعدو، ابو بکر کو جب پتہ چلا دوڑتے ہوئے آئے فی طرق مکہ یقول ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگو افسوس ہے تم پر، انہیں تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ ربی اللہ کہتے ہیں۔ وقد جاءکم من ربکم، یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے نبی مکرم علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا، وَأَخَذُوا أَبَا بَكْرٍ فَضَرَبُوهُ، ابو بکر کے پکڑ کے مارنے لگ گئے۔ حَتَّى مَا تَبَيَّنَ أَنفُهُ مِنْ وَجْهِهِ، ابو بکر صدیق کو اتنا مارا لہو لہان کر دیا، چہرہ اور ناک میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ تو سن، اول من جاہد فی اللہ، اول من قاتل مع رسول اللہ، اول من انفق مالا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمانے لگے ما نفعنی مال کمال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ جو ہے رافضی نے جو کچھ اعتراضات کیے، سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق کی فضیلت قرآن سے واضح کر کے کہتے ہیں کلہم قالوا للنبی کذبت وقال ابو بکر صدقت، سب نے اتفاق کر لیا تھا مشرکین مکہ نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، انہوں نے کہا کہ پیارے پیغمبر آپ سچے ہیں، سب نے کہا نہیں آپ جھوٹے ہیں۔ فنزلت فیہ ہذہ الآیہ، آیت التصدیق، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تصدیق نازل کر دی۔ تو ابو بکر فہو النقی التقی المرضی الرضی العدل المعدل الوفی، ابو بکر جیسا تقی، نقی اور اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا انتہائی خوش بندہ اور انتہائی انصاف پسند اور وفادار کون تھا؟ رافضی کہنے لگا فإن حب علی فرض فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں سیدنا علی کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ تو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ابی بکر مثلھا، ابو بکر کی محبت بھی کتاب اللہ میں فرض ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دیکھو صحابہ کے بعد آنے والے ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اللہ سے روتے گر گڑاتے دعا کرتے رہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا الہ العالمین، آج کے مومن
آنے والے مومن، گزرے ہوئے مومنین، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ برابر کوئی کینہ حسد پیدا نہ کرنا اللہ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ فابو بکر هو السابق بالایمان، ابو بکر ایمان میں سبقت لے جانے والے، فالاستغفار له واجب، سن لے ابو بکر کے لیے استغفار کرنا واجب ہے، ومحبته فرض وبغضه کفر، ابو بکر سے محبت کرنا فرض ہے، اور ابو بکر سے اگر بغض کرو گے تو یہ کفر ہے۔ آگے جا کر وہ رافضی کہتا ہے فحلی من توبہ، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ مجھے بتائیے، میں نے تو آج تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کی محبت کو دل میں رکھا، اور عمر، عثمان، ابو بکر رضی اللہ عنہم دیگر صحابہ کے بارے میں دل میں بغض اور دل میں برا خیال و ارادہ رکھا تھا، کیا میری توبہ اب قبول ہو جائے گی میں اگر توبہ کرنا چاہوں؟ تو سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باب التوبۃ مفتوح، توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، اور فَأَكْثِرِ الْإِسْتِغْفَارَ لَهُمْ، اب آپ نے اگر جنت حاصل کرنی ہے، ایمان حاصل کرنا ہے، تو پھر ابو بکر کے لیے کثرت سے اور دیگر صحابہ کے لیے کثرت سے استغفار کر۔ اما انک لو مت وانت مخالفہم، اگر تیری موت واقع ہو جاتی اور تو جو ہے صحابہ کا مخالف، مت علی غیر فطرت الاسلام، تو تیری موت اسلام کی فطرت پہ کبھی واقع نہ ہوتی، وکانت حسناتک مثل اعمال الکفار، تیری ساری نیکیاں کفار کے اعمال کی طرح برباد اور رائگاں ہو جاتا، ہباء منثورا، ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیا جاتا۔ اب جو ہے تجھے توبہ کرنا ہی بہتر ہے۔ فتاب الرجل ورجع عن مقالته واناب، اللہ نے اس آدمی کو توبہ کی توفیق دی، اس نے توبہ کر لیا، اپنے گندے عقیدے کو ترک کر دیا اور اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا، صحابہ کرام کے بارے میں اس نے اپنا عقیدہ درست کر لیا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے منہج اور یہ ہے ہمارا عقیدہ، صحابہ اور اہل بیت یہ جو ہے رحماء بینہم، ان کے آپس کا تعلق بڑا ہی قریبی اور محبت، الفت، مودت، اور جو ہے ان کے آپس میں قطعاً کوئی کسی قسم کا بغض، کوئی قسم کی عداوت قطعاً نہیں تھی۔ اور جھوٹ بولتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی زندگیاں دو ہیں، ایک سچی زندگی جس پہ وہ قائم دائم رہ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور صحیح تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک ہے جھوٹی زندگی۔ کیا مطلب؟ جھوٹوں نے ان کی طرف جھوٹ گڑ گڑ کر ان کی طرف جو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے غلط انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ناکام و نامراد رکھے جو صحابہ اور اہل بیت پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہمیں بھی سچوں کے ساتھ شامل فرما اور سچائی کے عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔